اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام لرننگ ایونٹس کے معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ایک شخص فرماتے ہیں وہ کسی بزرگ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ اتنے میں آپ کے بیٹے جو ابو بکر کے نام سے مشہور تھے جہاد سے واپس آئے۔ آپ نے ان سے جہاد کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جہاد میں پیش آنے والے بہت سے واقعات بتائے اور کہا، ابا جان، کیا میں آپ کو اپنے ایک مجاہد ساتھی کی عجیب و غریب ایمان افروز حالت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو ان بزرگ نے ارشاد فرمایا، ضرور بتاؤ۔ کہا، ہمارے لشکر میں ایک خوبرو نوجوان بھی تھا۔ جب ہم دشمن کے بالکل سامنے پہنچ گئے تو حملے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں اس نوجوان کے یہ الفاظ فضا میں گونجے، واہ میری زوجہ آئینہ کیسی خوبصورت ہے، واہ میری زوجہ آئینہ کیسی خوبصورت ہے۔ یہ آواز سن کر ہم فوراً اس کی طرف دوڑے۔ ہم سمجھے کہ شاید اسے کوئی عارضہ لاحق ہو گیا۔ ہم نے پوچھا، اے نوجوان، کیا ہوا؟ کہا، اے اللہ عز و جل کے بندے، سنو، میں ہمیشہ اپنے آپ سے یہ کہتا تھا کہ میں ہرگز شادی نہ کروں گا، یہاں تک کہ میں کسی غزوہ میں شہید ہو جاؤں گا اور اللہ رب العزت جنت کی سب سے خوبصورت حور سے میری شادی کرا دے گا۔ میں ہر مرتبہ شہادت کی آرزو لیے جہاد میں شریک ہوتا۔ کئی جہادوں میں شرکت کے باوجود مجھے شہادت کی دولت نہ مل سکی۔ اب اس لشکر کے ساتھ جہاد میں آ گیا۔ راستے میں میرے نفس نے مجھے اس ارادے پر ابھارا، اگر اس مرتبہ بھی مجھے شہادت نہ ملی تو میں واپسی پر شادی کر لوں گا۔ ابھی کچھ دیر قبل مجھے اونگ آئی۔ میرے خواب میں کوئی آنے والا آیا اور کہا، تم ہی ہو جو یہ کہہ رہے ہو کہ اگر اس مرتبہ میں شہید نہ ہوا تو واپسی پر شادی کر لوں گا۔ سنو، اللہ عز و جل نے حور آئینہ کے ساتھ تمہاری شادی کر دی ہے، اٹھو میرے ساتھ چلو۔ وہ مجھے لے کر ایک انتہائی سرسبز و شاداب و وسیع باغ میں پہنچا۔ وہاں کا منظر بڑا ہی دلربا تھا۔ اس میں 10 ایسی حسین و جمیل لڑکیاں موجود تھیں کہ اس سے قبل میری آنکھوں نے ایسا حسن نہ دیکھا تھا۔ میں نے کہا، شاید ان میں سے کوئی ایک حور آئینہ ہوگی۔ یہ سن کر ان 2 شہزادوں نے کہا، ہم تو اس کی کنیزیں ہیں، حور آئینہ تمہارے سامنے کی جانب ہے۔ میں آگے بڑھا تو ایک بہت ہی خوبصورت اور سرسبز باغ نظر آیا۔ یہ پہلے باغ کی نسبت زیادہ خوبصورت و وسیع تھا۔ اس میں 20 حسین و جمیل شہزادیاں تھیں۔ ان کے حسن و جمال کے سامنے پہلی 10 لڑکیوں کے حسن کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ میں نے کہا، ان میں سے کوئی ایک حور آئینہ ہے؟ جواب ملا، آگے چلے جاؤ، حور آئینہ تمہارے سامنے ہے، ہم تو اس کی کنیزیں ہیں۔ میں آگے بڑھا تو سامنے ایک ایسا وسیع و عریض اور خوبصورت باغ تھا جو پہلے 2 باغوں کی نسبت بہت زیادہ پربہار تھا۔ اس میں 40 ایسی لڑکیاں کھڑی تھیں کہ ان کے سامنے پہلی 2 شہزادیوں کی خوبصورت کچھ بھی نہ تھی۔ میں نے کہا، ان میں کوئی ایک ضرور حور آئینہ ہوگی۔ یہ سن کر انہوں نے اپنی پرترنم آواز میں کہا، ہم تو اس کی کنیزیں ہیں، حور آئینہ تمہارے سامنے ہے، آگے چلے جاؤ۔
میں آگے بڑھا تو اپنے آپ کو یاقوت کے بنے ہوئے ایک خوبصورت کمرے میں پایا، جس میں ایک تخت پر سابقہ تمام لڑکیوں سے زیادہ حسین و جمیل نوجوان لڑکی موجود تھی۔ اس کا حسن آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ وہ بڑی شان و شوکت سے تخت پر بیٹھی میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے بے تاب ہو کر پوچھا، کیا تم ہی حور عینہ ہو؟ اس نے اپنی مسحور کن آواز میں کہا، خوش آمدید، میں ہی حور عینہ ہوں۔ یہ سن کر میں نے اسے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کی مترنم آواز گونجی، ٹھہر جائیے، ابھی آپ کے اندر روح موجود ہے، کچھ دیر انتظار کیجیے، انشاءاللہ آج آپ افطاری ہمارے ساتھ کریں گے۔ میں ابھی اس کے حسن میں ہی گم تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ بس اب میں وہاں بہت جلد پہنچنے والا ہوں۔ نوجوان نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ منادی نے پکار کر کہا، اے اللہ عز و جل کے بندے، دشمن پر حملہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ عز و جل کا نام لے کر اسلام کے دشمنوں پر ٹوٹ پڑو۔ یہ سن کر ہم دشمن کے مقابلے میں صفیں بنا کر سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ وہ نوجوان بڑی بے جگری سے دشمن کے مقابلے کے لیے تیار تھا۔ مجھے اس کی بات یاد تھی، میں کبھی سورج کی طرف دیکھتا، کبھی اس کی طرف۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا، اس کی گردن تن سے جدا کر دی گئی۔ وہ رائے خدا میں اپنا سر قربان کرا چکا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ سورج پہلے غروب ہوا یا وہ نوجوان پہلے شہید ہوا۔ یقیناً اس نے افطاری حور عینہ کے ساتھ کی ہوگی۔ ان بزرگ نے جب اپنے بیٹے کی زبانی اس نوجوان کی ایمان افروز کہانی سنی تو بے ساختہ دعا گو ہو گئے۔ اللہ عز و جل اس مجاہد پر رحمت فرمائیں۔